ہم سے امیر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان بن حرب کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح بھی فرمایا تھا، جس کی نسبت سے ابو سفیان نبی پاک کے سسر ہوئے اور امیر معاویہ نبی پاک کے رشتے میں سالہ لگتے تھے۔ اور یوں بعض حضرات امیر معاویہ کو، چونکہ نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں، وہ امیر معاویہ کو امت کے ماموں کہتے ہیں۔ امیر معاویہ امت کے ماموں ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اگر اس نسبت سے دیکھا جائے پھر تو عبداللہ بن عمر بھی امت کے ماموں ہو گئے، ٹھیک ہے، عمر کے بیٹے حضرت حفصہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی امت کے ماموں ہو گئے، حضرت عائشہ کے بھائی۔ تو بہرحال امیر معاویہ کے بارے میں البتہ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ امت کے ماموں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بھی مقرر فرمایا تھا، اور یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، یعنی جب مسلمان وہ عمرہ کرنے آئے تھے روک لیے گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن اپنے دین کو چھپا کے رکھا، اور فتح مکہ کے وقت انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے سے قبل ابو سفیان ابو جہل کے بعد مکہ کا سردار مقرر ہوا تھا، اور بہت سی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، لیکن امیر معاویہ نے دور جاہلیت میں بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ان کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا، اور شام کا پھر یہ حاکم مقرر ہوئے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سب سے معتبر ترین ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور پھر جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا گیا، تو شرپسند عناصر نے امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائل کیا کہ وہ امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، امیر معاویہ کو معزول کر دیا، اور ساتھ ہی بعض نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ پہلے ان کی بیعت لے لیں پھر معزول کریں۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ ایک تو حضرت عثمان کے قاتلین کو نہیں ڈھونڈا جا رہا، اور دوسرا امیر معاویہ کو معزول بھی کیا جا رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان قاتلین عثمان کے قصاص کی آواز لے کر جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین ہوئی۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے قصاص کی آواز لے کر اٹھی، اور ان سے جنگ جمل ہوئی۔ یہ دونوں جنگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی آپس میں جنگیں تھیں، اس میں مسلمان ہی مسلمانوں کے مقابل تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور یہ بیچ میں شرپسند عناصر تھے جن کی وجہ سے جنگیں ہوئی۔ آپ نے وہ پڑھا نا، جنگ صفین میں دونوں لشکر آمنے سامنے رہے 30 دن تک تقریباً، قریب تھا سلو ہو جاتی، تو رات کو جو یعنی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ باغی، آدھے جو تھے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں چلے گئے، اور آدھے جو تھے وہ یعنی ان میں سے کچھ جو تھے وہ حضرت علی کے لشکر میں آمنے سامنے جو تھے، انہوں نے ادھر سے تیر برسا دی، انہوں نے ادھر سے۔ حالانکہ صبح صلح کا اعلان ہو جانے والا تھا، شرائط طے ہو چکی ہوئی تھی، انہیں لگا کہ اگر صلح ہو گئی مسلمانوں کی تو ہماری خیر نہیں ہے، پھر ہم نہیں بچیں گے، تو انہوں نے رات کو ہی ایک دوسرے پہ حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کو لگا، یعنی میرے معاویہ کے لشکر کو لگا کہ حضرت علی کے لشکر نے نعوذ باللہ غداری کی، حضرت علی کے لشکر کو لگا کہ میرے معاویہ کے لشکر نے غداری کی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اور حضرت علی اور امیر معاویہ کے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے وہ بلند آواز سے لوگوں کو کہہ رہے تھے لوگوں رک جاؤ، لیکن گھمسان کی جنگ میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اس کے بعد سے امت میں ایسا اختلاف پڑا کہ شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ میں یہ امت بٹ گئی، اور پھر آج بھی شیعہ سنی کی جنگ ایسے ہی ہوتی رہتی ہے، اور بہت سی بحثوں نے جنم لیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت یزید کو اپنی جگہ پہ نامزد کر دیا کہ امیر مقرر کر دیا، اور بعض حضرات سے ان کی بیعت بھی لے لی اپنی زندگی میں ہی، یعنی آخری لمحات میں۔ تو یزید کے دور خلافت میں یعنی پھر یہ ہوا کہ حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی تھی،
حضرت امیر معاویہ کے دور میں پہلے. تو امام حسن کو جب مقرر کیا گیا تو امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے حصے کی خلافت، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی نا ان دو جنگوں کے بعد خلافت اسلامیہ، ایک امیر معاویہ کے حصے میں آ گئی تھی اور ایک حضرت علی کے حصے میں، اور حضرت علی نے کوفہ کو اپنا جو ہے دارالخلافہ بنا لیا تھا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت بھی امیر معاویہ کو سونپ دی تھی. 6 ماہ تک یہ امیر رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی امام حسین رضی اللہ حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا، اور اللہ اس کے ذریعے میری امت یعنی مومنوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا. تو یہی شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ میں پھر صلح ہو گئی تھی امام حسن کی وجہ سے، اور انہوں نے ساری سونپ دی. تو یہ 20 سال پھر اکیلے حکمران رہے، 20 برس گورنر رہے، 20 برس جو ہیں یہ حکمران رہے ہیں، 40 سال حکومت کا حصہ رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور پھر جاتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر گئے اور ان کی بیعت بھی لے لی تھی. بعض صحابہ نے اس سے انکار کیا، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کی شہادت ہوئی یزید کے دور میں. اس نسبت سے یزید کو شیعان علی آج تک برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے والد کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. بہرحال یہ صحابی ہیں، نبی پاک کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معتبر صحابی ہیں کہ قرآن لکھا کرتے تھے، کاتب مقرر کر دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں کہ اسلامی حدود کا دائرہ وسیع تر کر دیا اپنے دور خلافت میں. اور ان کے دور میں مسلمانوں کی اس کے بعد جب یہ اکیلے حکمران رہے، آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. یعنی امام حسن نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین نے بھی، اور یعنی حکمران رہے. تو اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں. لیکن اگر کوئی ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ نظر کرنی چاہیے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ جن سے اللہ راضی ہے ان کے ایمان پہ شک کرنا اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو صحابہ اکرام تمام کے تمام جنتی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اگر کوئی شخص ان کے عقیدے ایمان پہ شک کرے، اس کو اپنے ایمان کو تجدید کرنے کی، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے.